اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ پروگرام کے آغاز میں کچھ جو گزشتہ 24 گھنٹوں کی خبریں وہ شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ذرا کیا صورتحال ہے۔ جو سب سے بڑی سرخی ہے اس وقت آج کی اخبار کی وہ ہے کل کا ہونے والا افسوسناک حادثہ جس میں 74 افراد جاں بحق ہو گئے، زندہ جل گئے لوگ، اور جس کی وجہ جو ہے وہ قرار دی گئی ہے وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ وہ سلنڈر لے کے ٹرین میں سوار تھے اور سلنڈر کی گیس لیک ہونے کے بعد سلنڈر پھٹ گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ جو لوگ اس وقت جنہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی وہ انہوں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے چھلانگیں لگا کے انہوں نے اپنی جان بچائی، مگر ان کے بھی بازو ٹانگیں وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ بڑی ایک تکلیف والی صورتحال ہے۔ لوگوں نے، آپ سب نے، ہم نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ جو فوٹیجز وغیرہ وہ دیکھی ہیں، اور جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ہنگامی طور پہ گاڑی روکنے کے لیے زنجیر استعمال کی جاتی ہے وہ ناکارہ تھی اور آگ کو بجھانے والا سامان بھی وہاں پہ میسر نہیں تھا۔ تو اس میں محکمے سے لے کے جتنے بھی سوار تھے ان سب تک جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کا فقدان نظر آیا۔ جیسے کہ سلنڈر کو ہمیں خود بھی کچھ سوچنا چاہیے، ایسی اگر ہمیں روکنے والا نہیں ہے تو ہم کچھ بھی لے کے چلے جائیں گے کیا؟ اور محکمہ جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کی ہے۔ آج جس طرح ہم نے اس کو ریلوے کو مطلب اتنا ایزی کیا ہوا ہے کہ جو مرضی جس کا دل چاہے لے جائے، تو پھر ایئر لائن پہ بھی، پاکستان ایئر لائن پہ بھی جس کا دل چاہے جو مرضی لے جائے، وہاں بھی سلنڈر رکھ کے لے آئیں آپ، وہاں تو ایک پرفیوم بھی روک لیتے ہیں آپ لوگ، اور یہاں پہ آپ شہریوں کو اتنی اجازت دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جو پیسے زیادہ خرچ کرتا ہے اس کی جان کی قیمت ہے اور آپ کے ایک ٹرین کی قیمت نہیں ہے۔ یا وہ جو 3 بوگیوں کا نقصان ہوا ہے وہ پورا پاکستان ریلوے متاثر ہوا ہے، اس کا بزنس متاثر ہوا ہے۔ 74 لوگ مر گئے ہیں، ان کے گھروں کے جو لوگ ہیں وہ پتہ نہیں، وہ ان کے اکلوتے کمانے والے ہوں گے، وہ مطلب کیا کیا لوگوں کے گھروں کے مسائل ہوں گے اس وقت، جو ہے وہ جس پریشانیوں کے ساتھ زندگیاں ابھی آنے والے ان کی نسلوں، ان کے بچوں کو گزارنی پڑیں گی۔ خیر، یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جس میں اس وقت جو ہے پورا پاکستان، اور بلکہ جہاں تک یہ خبر پہنچی ہے وہاں تک لوگ افسردہ ہیں۔ اوکے، اس کے بعد جناب سب سے بڑی خبر ہے آزادی مارچ کے حوالے سے۔ آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ گیا، رات گئے تک جوش و خروش۔ آج بعد جمعہ جلسہ ہوگا، شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے، جناب فضل الرحمان کہہ رہے ہیں استعفے کے لیے 3 دن کی مہلت دیں گے، ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سلیکٹڈ کو جانا ہوگا، اور اسفندیار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہے۔ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ آزادی مارچ جتنے دن چاہے اسلام آباد رہے، قانون نہ توڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر جناب، یہ ہیں سارے معاملات۔ ایک خبر، بری خبر جو چھوٹی سی سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے وہ ہے پیٹرول 1 روپیہ اور ڈیزل 27 پیسے فی لیٹر مہنگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تو جی یہ ہیں آج کے سارے معاملات، اور آتے ہیں ذرا اپنے موضوع کی طرف۔ اور موضوع آج ہم نے بڑا صحت مند سا چنا ہوا ہے، وہ اس موضوع کے حوالے سے میرے ساتھ یہ کچھ مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے مقصد اتنے خوبصورت بنا لیے ہوں جس میں ان کی اپنی ذات کا تعلق نہیں ہے۔ اس کے لیے بنی نوع انسانیت کی بات ہے اور آنے والی نسلوں کے حوالے سے یہ فکر مند ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ شجرکاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جیسا کہ درختوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کام لیتے ہیں۔ درخت جو ہے پھل اور پھول دیتے ہیں، ہمیں ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں، پرندوں کے لیے رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ خوراک کے لیے پرندوں کی خوراک کے لیے، انسانوں کی خوراک کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنا ضرورت کا سارا فرنیچر جو ہے وہ درختوں سے ہم لیتے ہیں۔ یہ جتنے کاغذ جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں یہ درختوں سے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا درخت وہ 4 آدمیوں کی پورے دن کی آکسیجن فراہم کرتا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک رپورٹ ہے جو میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا. اس رپورٹ کے مطابق اس رپورٹ سے پہلے بھی میں کچھ بتانا چاہوں گا. ہمارے یہاں پہ 1 ارب درخت جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے KPK میں 1 ارب درخت لگائے ہیں. بالکل لگائے ہوں گے, میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا, مگر یہ میرے ذہن میں ضرور سوال آتا ہے کہ کیا وہ 1 ارب درخت ابھی بھی زندہ ہیں, اور 10 ارب درخت جو ہے وہ ابھی اور لگانے ہیں انہوں نے, اس کے اوپر کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے, حکومت کو اس وقت ساری ہی سیاسی پارٹیز اور پڑوسی اور دشمن ممالک سے بہت سارا خطرہ ہے, تو ان معاملات سے جیسے ہی نکلیں گے تو شاید اس جانبی سوچیں شاید. تو فی الحال آپ کو ایک رپورٹ کے بارے میں بتاتے رہیں کہ پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 15 بلین درخت کاٹے جاتے ہیں اور صرف 5 بلین لگائے جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے اس سیارے کو, اس زمین کو ہر سال 10 بلین درختوں کا نقصان ہوتا ہے. آج سے اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو آج سے پورے 300 سال بعد ہمارے پاس یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہوگا, درختوں کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو چکا ہوگا, اور آلودگی جس حساب سے درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جس طرح بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں موسم کی جو جتنے بھی موسمی تبدیلیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور گرمی بڑھ رہی ہے, شدت بڑھ رہی ہے, اور عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم خود اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں صرف کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے. تو آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں یہ اس حوالے سے کافی فکر مند ہیں اور اس بارے میں کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آگاہی بھی دے رہے ہیں, اور آج ہم ان سے اسی حوالے سے بات بھی کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا, میرے ساتھ جو مہمان ہیں یہ سوشل ورکر ہیں مگر یہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں, جناب سید شہریار داؤد صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح بخیر. خیر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں یہ بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور انہی کی ٹیم میں اسی طرح کام کر رہے ہیں, جناب محمد عمران رفیع صاحب. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رفیع صاحب؟ الحمدللہ کا شکر ہے. گڈ, ماشاءاللہ. کیونکہ آج جمعۃ المبارک ہے, اس کے باقی سارے پہلو جو ہیں وہ سائنسی پہلو اور جو جتنے بھی معاشرتی طور پہ جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس مہم کے تحت, ان کا ذکر ہم کرتے ہیں. مگر سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا, اس کی اہمیت کیا ہے اور ایک صدقہ جاریہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے, ذرا یہ بتائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جمعۃ المبارک سید الایام, سب کو مبارک ہو. اور آپ نے کہا صدقہ جاریہ اور شجرکاری, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا, تو آپ کو پتہ ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں جنت کے پودے تھے, اور آپ کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں تھا. جب زمین پر آپ تشریف فرما ہوئے, تشریف لائے, تو زمین نرم نرم مٹی آپ کے قدموں کے تلے تھی. تو آپ نے اللہ سے عرض کی, یا اللہ یہ میرے ہاتھوں میں جو جنتی پودے تو نے مجھے مرحمت فرمائے ہیں تاکہ ان کا میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا زمین کھودو اور ان کو لگا دو اور ان کی آبیاری کرو. یعنی زمین پر جو سب سے پہلا پریکٹیکلی جو کام ہوا ہے نا وہ پلانٹیشن کا ہوا ہے, اور یہ درخت انسان کے سب سے پہلے ساتھی ثابت ہوا. اللہ نے جو بالکل اللہ نے جو یہ کائنات اتنی بڑی بنائی ہے, ہم ایک کمپیوٹر بناتے ہیں, جو بھی کوئی سسٹم بناتے ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی ہم اس کا فلٹریشن کا, اس کی نکاسی کا, سیوریج کا, اس کی یعنی سروائیول کا کوئی نہ کوئی نظام رکھتے ہیں. تو یہ جو دنیا جس کو ہم نے پولیوشن کے ساتھ اتنا آلودہ کر دیا ہے, تو کیا اللہ نے اس کا سسٹم نہیں رکھنا تھا؟ تو یہ جو آکسیجن لینا, کاربن ڈائی آکسائڈ, آکسیجن دینا, کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے لینا اپنے اندر, ہمارے پوری ایئر کو, ہمارے انوائرمنٹ کو جو فلٹر کرتا ہے وہ یہ درخت ہی تو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک محض اتفاق ہے کہ درخت سے آکسیجن نکلتی ہے اور ہمیں آکسیجن چاہیے. یہ تو باقاعدہ نظام کا حصہ ہے اور اس نظام کو ہم ختم کر رہے ہیں. دیکھیں, جب اب صدقہ جاریہ کو بھی میں عرض کر دوں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان پہ
جتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے 70 بلاؤں کو تو اکیلا ایک صدقہ جو ہے نا کاٹ دیتا ہے. آپ 70 بلائیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. بیماری ہو گئی, تنگ دستی ہو گئی, پریشانی ہو گئی, لڑائی جھگڑا ہو گیا, رزق میں کمی ہو گئی, یعنی آپ 70 نہیں کاؤنٹ کر سکتے. 70 بلائیں کس کو بولتے ہیں, 70 مصیبتیں کس کو بولتے ہیں. وہ فرمایا یہ اکیلا صدقہ اس کو کاٹ دیتا ہے. اب صدقہ پیسے سے ہو سکتا ہے, صدقہ مسکراہٹ سے ہو سکتا ہے, صدقہ سب سے بڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر قیامت کا دن قائم ہو رہا ہو اور میرے پاس پودے ہوں تو میں پہلے پودے پلانٹ کروں گا. سبحان اللہ. یہ پودے لگاؤں گا, پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کو دیکھ لیں گے قیامت کو بھی. ٹھیک ہے نا. اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایون بیفور ججمنٹ کے دن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے ابھی فرما رہے میں پودا لگاؤں گا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے پودا کتنا ہمارے لیے لازم ہے, ہماری بقا کے لیے ضروری ہے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ضروری ہے. ہم جو پودے لگا رہے ہیں, میں, رفیع بھائی اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ لگا رہے ہیں, یہ ہمیں حقیقت ہے اس کا شاید اتنا اندازہ ابھی نہیں ہے. لیکن ہم جاتے مٹی کھود رہے ہوتے ہیں, پودے لگا رہے ہوتے ہیں, مٹی ہوئے ہوتے ہیں, امامے پہ بھی, داڑھی پہ بھی, تو لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں یار یہ کیا مٹی. ہم کہتے ہیں یار ہم مٹی میں جانے والے ہیں نا, تو مٹی سے دوستی کر رہے ہیں, یار مٹی ساڈا تھوڑا خیال کری. بالکل سے جی. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو محمد عمران رفیع صاحب سے بات کریں گے اسی حوالے سے کہ انہیں جب یہ پودے لگانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو انہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بات کریں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں شجرکاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مہمانوں میں میرے ساتھ سید شہریار داؤد صاحب موجود ہیں جن سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں محمد عمران رفیع صاحب, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور ابھی ان سے ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اسی حوالے سے. عمران صاحب یہ بتائیے کہ کیا پودے لگانے کا کوئی موسم بھی ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو کیا آج کل صحیح موسم ہے پودے لگانے کا؟ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور تمام لوگوں کو السلام علیکم. سر پودے لگانے کا موسم دیکھیں پورا سال ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ اگر بکین کا پودا لگائیں, بالکل نیم کا کزن سمجھ لیں, آپ یہ جڑواں بھائی سمجھ لیں. بکین, اچھا بکین ٹھیک ہے, بالکل جڑواں بھائی ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ آپ لگا سکتے, وہ جس پہ گول گول وہ اپنا نہیں سر سیم بالکل سیم آپ کو محسوس ہی تو سر جڑواں بھائی ہے بالکل نا, نیم کا جڑواں بھائی ہے. تو کچھ لوگ اس کو امریکن نیم بھی کہتے ہیں. اچھا, لیکن اس کا نام بکین آپ کہیں گے کسی نرسری والے سے تو وہ آپ کو دے دے گا کہ بکین چاہیے, نیم نہیں چاہیے. یہاں کا نیٹو ٹری ہے وہ بھی نیٹو ہے نا, مطلب وہ بھی لگتا ہے پورا سال. اب دسمبر میں لگایا تھا ہم نے. اوکے, ہمارے ایک اور باٹنی سے ضرور سر ان کے ساتھ مل کے میں نے دسمبر میں لگایا تھا, وہ آج درخت بن گیا ہے. گلشن اقبال بلاک 4 کے اندر گبول پارک کے ساتھ لگا ہوا ہے, باؤنڈری کے باہر. صحیح ہے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ شجرکاری کا کوئی وہ نہیں ہے, آپ کو کنٹینیوشن میں رکھنی چاہیے. آپ فلاورنگ پلانٹس لگا سکتے ہیں سردیوں میں, صحیح ہے, سب سے زیادہ بڑھ گیا. انار کا درخت لگا سکتے ہیں سردیوں کے اندر آپ, صحیح ہے. میں کہنے کا مقصد ہے کہ پورے سال پلانٹیشن نہیں روکنی آپ نے. صحیح ہے, اس وقت کلائمیٹ کی ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. اچھا, تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بڑا ایک فیشن ہوتا ہے سیزنل, ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیم کے لیے, پانی کی کمی کے لیے بڑے فکر مند ہے, پوری قوم پریشان ہو گئی جناب. اب ڈیم کا کوئی نام نہیں ہے. کشمیر کے لیے ہم لوگ بڑے فکر مند تھے, پوری قوم پریشان ہوگی. اب نیوز چینل پہ میں دیکھ رہا ہوں مشکل سے ایک چھوٹی سی خبر چل رہی ہے, باقی اور کچھ بھی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور درختوں کے شجرکاری کے حوالے سے ہمیں اتنی فکر میں مبتلا کیا گیا, ہم اتنے فکر مند رہے, اور ابھی ہمارے یہاں پہ شجرکاری کی بات ہو رہی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کچھ جو سوشلی کام کر رہے ہوں گے, مگر اتنے بڑے پیمانے پہ وہ فکر کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ لوگ بھول گئے ہیں, 10 ارب کا ذکر ادھر, درختوں کا ذکر جو ہے وہ بھی نہیں ہوا کافی دنوں سے. سر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں, جب اس کا افیکٹ ہمیں پتہ لگتا ہے نا, جیسے گرمی ہو جاتی ہے شدید, یار شجرکاری کرنی چاہیے. اب شدید گرمی کے اندر پودے لگانے پہنچ گئے, شدید گرمی میں پودا نہیں لگتا ہے. صحیح ہے, جیسے جنگ کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے نا سر. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آگے جنگ آنی ہے, اس کی تیاری آپ نے پہلے سے کرنی ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ آگے ہیٹ ویوز آنے والی ہیں, آپ کو اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے. جب ہیٹ ویوز آ جائیں گے اس وقت درخت آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر آپ کا. وہ تو میرا کسی کا بھی. جی سر, وہ تو درخت پہ مرجھا جائیں گے. وہی بات ہے نا سر, یہ سمجھنے کی ہماری قوم جذباتی ہے, ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ زیادہ سے زیادہ پروگرام ٹیلی ویژن پہ آنے چاہیے, ان کو پوری گائیڈ لائن ملنی چاہیے کس طریقے سے کرنا ہے. کافی لوگوں نے نالوں کے اوپر نیم لگائے ہوئے. اچھا, نیچے نالا ہے, اوپر نیم لگا دیا, تو آپ مجھے بتائیں سروائیو کرے گا وہ؟ اچھا نہیں, نالے کے نیچے, نالے کے اوپر سلیب لگا ہوا ہے, سلیب کے اوپر نیم لگا دیا. اچھا, سلیب کے
اب آپ دیکھیں کیسے کیسے سائنٹسٹ سر یہ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں، پودا بھی ضائع ہو گیا، پودا بھی ضائع، جس نے وہ محنت کر کے پودا لگایا وہ سب ضائع ہو گیا، جس کا ڈونیشن تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا. اور ویسے ویسٹیج بہت ہو رہا ہے سر، اگر تھوڑا سا پھل بھی گیا تو آگے چل کے رکاوٹ ہو جائے گی، لوگوں نے ویسے ہی کاٹ دینا اسے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی میں رفیق فیصلہ آباد سے. جی رفیق صاحب بات کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے. رفیق صاحب آپ کو ہم خوش کہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ پری پلان نہیں، ہم بحثیت قوم ہم ختم ہو چکے ہیں. ویسے ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتا تیزی سے. بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے، 21% ہمارا ایگریکلچر میں ہے. صحیح ہے. اور باقی جتنا رقبہ ضائع پڑا ہوا ہے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ بنجر ہے، یہ کلراتی ہے، یہ ہے، یہ ہے. ٹھیک ہے. واٹر لیول جو ہے وہ ہمارا کس جگہ پر پہنچا ہوگا. ٹھیک ہے. جتنی بارشیں ہوتی ہیں وہ فلڈ ہو جاتی ہیں. یہ زمین کے اندر بلوچستان خاص کر 60% بلوچستان کا ایریا ہے جہاں پانی آتا ہے فلڈ ہو کے نکلتا ہے. اگر وہاں کی زمین کی پی ایچ صحیح ہوگی، وہ جتنی بارشیں ہوں گی وہ ساری زمین کے اندر جذب ہو جائیں گی، وہ زمین کے اندر جذب ہو جائیں گی. پانی کا پرابلم ختم ہو جائے گا. وہ سارا پانی سارا سال جتنی بارشیں ہوں گی وہ زمین کے اندر ہی رہیں گی، اور وہاں پہ جو کوئی چھوٹا موٹا درخت ہوگا وہ گرو کر جائے گا. صحیح ہے. رفیق صاحب مجھے بتائیں آپ نے اپنی زندگی میں کتنے درخت لگائے ہیں؟ میں نے 13 سال ہو گیا اس کام میں. 13 سال. صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں بیسیکلی کنسٹرکشن کا آدمی تھا. میں ٹھیک ہے. میں نے 13 سال سے یہ اس فیلڈ میں آیا، ایگریکلچر فیلڈ میں. ٹھیک ہے. میں نے کھاد لائی ہے جس کا نام ہے SSP، جس کو ساری دنیا کہتی ہے SSP. ٹھیک ہے. ہونی چاہیے سنگل سپر فاسفیٹ. ٹھیک ہے. وہ پاکستان میں پاکستان کی رال فاسفیٹ اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دی ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت سے مائکرو نیوٹرن ہیں، مگر یہاں پہ ایک ایسا مافیا ہے جو اس کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیتا یہاں پاکستان میں. ٹھیک ہے. میں نے 13 سال تک حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ ملی ہے ویسے کہ کوئی بیج وغیرہ سستے ہو گئے ہوں؟ مار دیا جاتا ہے اس آدمی کو، معاشی طور پہ مار دیا جاتا ہے جو یہاں کے لیے اچھا سوچے گا. آپ زراعت سے منسلک ہیں، آپ کچھ ایک دو جملوں میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، اپنا پیغام ایک کسان کی جو آواز ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں یہاں پہ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی زمینیں ہیں نا، کائنڈلی یہ تھوڑا سا محنت کریں، تھوڑی سی محنت. یہ اربوں 500 ارب 400 ارب 300 روپے ایگریکلچر فلانا یہ سب ڈاما چھوڑیں. خدا کے لیے اپنی زمینوں کی پی ایچ صحیح کریں. جو کلاٹھی رقبے ہیں ودن 15 ڈیز میں فصل لگا دیتا ہوں. مجھے بتائیں کون سا رقبہ ہے جو ضائع ہے، میں 15 دن میں صحیح کر دیتا ہوں. 15 دن میں؟ 15 دن میں. یہ سندھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سندھ میں مسائل ہیں، پانی نہیں ہے یہاں پہ، کیا کریں گے لوگ؟ پانی آتا ہی نہیں ہے. وہ جو پنجاب سے جڑا ہوا ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں تک ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی کا نام و نشان نہیں ہے. پانی پڑے، میں کہتا ہوں کہ پانی فلڈ نہ ہو. جتنا بار پانی آیا، جس زمین میں بارش ہو رہی ہے وہ سارا پانی اسی زمین کے اندر جذب ہو جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ رفیق صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اچھا اضافہ کیا ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے. عمران صاحب درخت تو لگے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پچھلے سال 1 ارب درخت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں لگے، اور باقی جس کا جہاں جتنا زور چل رہا تھا اس نے پلانٹیشن میں حصہ لیا. تو یہ درخت ہم نے کافی لگائے، مگر کیا سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا وہ درخت سارے زندہ ہوں گے، یا ان میں سے کتنے جو پودے ہیں جو آج واقعی درخت بن چکے ہوں گے؟ تو اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ تو کریں. میں سر دیکھیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ درخت لگانے کا شوق سب کو ہوتا ہے، تصویر کھنچوانے کا بھی ہوتا ہے، ویڈیو بنانے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے لگایا نا اس کو پانی دانے کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. صحیح ہے نا سر؟ اب ہم جو کام کر رہے ہیں بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے بولا یار پودا لگانا ہے، اس جگہ پہ پلانٹیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں گا یار، فہیم عباس صاحب نے بولا ہے میں جاؤں گا، ذرا فوٹیج ملے گی مجھے. صحیح ہے. لیکن میں ایسا نہیں ہوں. میں پہلے فہیم عباس صاحب سے سوال کروں گا. 2 سوال ہوں گے میرے. پودے کی کیئر کون کرے گا، پودے کو پانی کون ڈالے گا. صحیح ہے. اگر مجھے وہ فہیم عباس صاحب نے اس کا جواب بالکل صحیح دے دیا
تو میں وہاں جا کے پودے ضرور لگاؤں گا. اور اگر مجھے جواب نہیں دے سکے تو میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ پودے لگانے. مطلب اون نہیں کریں گے آپ تو ہم نہیں آئیں گے, ہم معافی مانگے آپ سے دور ہو جائیں. لیکن جیسے شہر میں تو اگر پودا کی آپ کو سبز نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص روز اٹھتا ہے اور اسے پانی دینے آتا ہے. بالکل ہونا یہ چاہیے کہ آپ بائک پہ جا رہے ہیں, ایک بوتل آپ نے پانی کی بھر کے 1.5 لیٹر کی رکھ لی, بائک پہ لگا لی, دیکھا راستے میں کوئی پودا ایسا ہے جس کو پیاس لگ رہی ہے, کسی ایک پودے کی آپ نے پیاس بجھا دی ایک آدمی نے, ٹھیک ہے سر, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یار, ایک کین بھر کے رکھ لیا آپ نے, تھوڑا ٹریفک دیکھا سائڈ میں کوئی دیکھا پودا ہے, آپ نے فوراً گاڑی سائڈ میں رکھی, تھوڑا سا پانی ڈال دیا. اگر تھوڑا ہر شہری یہ ذمہ داری سے کر لے تھوڑا سا کام, تو اس طرح بھی جو ہے نا شجرکاری بہت اچھے طریقے سے ہری بھری ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ جو پودے مرجھا جاتے ہیں نا, ہم لوگ لگا کے جاتے ہیں, پانی نہیں ملتا تو مرجھا جاتے ہیں, تو ہم اگر تھوڑا تھوڑا ان پودوں کو پانی دے دیں تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. یا پھر آپ سیو اینڈ سیکیور آپ پلانٹیشن کریں کہ جہاں پہ پانی ملے, تو وہی کام ہم لوگ کر رہے ہیں بیسیکلی. کئی پودوں کو درخت بنا چکے ہم. آپ 13D2 جائیں گلشن اقبال وسیم باغ کے پاس, وہاں پہ ایک پارک ہے عبداللہ پارک, اس کے اندر ماشاءاللہ سے ہم نے وہاں پہ پودے لگائے تھے, وہ درخت بن چکے ہیں اب. اچھا ماشاءاللہ. آپ کبھی آپ کا وزٹ کرنا ہو, مین روڈ پہ ہی ہے, بلکہ ادھر 2 درخت بھی کسی نے کاٹ دیے تھے ہمارے وہاں, مگر وہ اس طرح وزٹ نہیں کیا. آپ کریے گا, آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ کیجیے گا. 13D3 کے اندر ریزیڈینشیل ایریا, اس کے اندر ہم نے پودے لگائے, فروٹ کے اسکول, پرائیویٹ اسکول میں پلانٹیشن کری ہم نے, پائن کریسٹ اور گرینڈ پبلک, وہاں پہ کری, وہ ماشاءاللہ سے درخت بن چکے ہیں. پھولوں کے پودے لگائے ماشاءاللہ سے, اتنا سا پودا لگایا تھا, اتنا بڑا پھیل گیا, پورے پھول بھرے ہوئے اس کے اندر. واہ. اچھا, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ اپارٹمنٹس میں رہتی ہے, کراچی جاتے شہر, بالکل سر, بالکل ٹھیک ہے, پورے پاکستان, یہاں بھی مسائل زیادہ ہیں اس حوالے سے. باقی تو جو پاکستان, ہمیں کراچی سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو بڑے خوش قسمت بھی ہیں اس حوالے سے کہ وہ ان کے پاس گھروں میں ہی جگہ اتنی بن سکتی ہے, وہ ایک کونے میں کیاری بنا سکتے ہیں, اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ بالکل کوئی ایک پودا لگا سکتے ہیں. مگر کراچی میں کیونکہ لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں, اپارٹمنٹس میں, اور ان کے پاس وہ جگہیں اس طرح نہیں ہے, تو یہ کہاں پہ سر انڈور پلانٹس لگائیں نا سر. وہ انڈور کیسے, مطلب سر انڈور سر پاٹس کے اندر, پلاسٹک پاٹس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کہ بچے ہیں, گملہ گر جائے گا, مٹی کا ٹوٹ جائے گا. پلاسٹک پاٹس کے اندر, پانی کے اندر آپ اس کے اوپر ماربل چپس ڈال کے اس کو ارینج کر کے آرام سے وہ آپ کا چلے گا. اس کے اندر ایک لکوڈ ہوتا ہے, وہ ایڈ کرنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو بیسیکلی ہائیڈروفونک ٹیکنالوجی کہلاتی ہے. اچھا, چھوٹے چھوٹے پودے بھی, یہ بھی مطلب اچھی مقدار میں آکسیجن مہیا کرتے ہیں سر. یہ جو آپ کو میں انڈور پلانٹس کی بات کر رہا ہوں, انڈور پلانٹس سب سے زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کین پام ہو گیا آپ کا, آپ کے دوسرے جو انڈور پلانٹس دیے ہوئے نا, وہ آپ اپنے گھروں میں کمروں میں لگائیں. آپ کو ایک اسنیک پلانٹ ایسا ہے کہ آپ کا آج کل مچھر بہت ہو رہا ہے, یہ مچھر مکھی کو بھگاتا ہے جی. اور اسنیک پلانٹ کے بارے میں میں نے یہ سنا ہوا ہے, باقاعدہ تصدیق شدہ, اب اس کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ یہ رات میں بھی آکسیجن دیتا ہے, 24 آورز. عام پلانٹ جو ہے نا وہ دن میں سورج کی روشنی میں آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے, لیکن یہ اسنیک پلانٹ جو ہے یہ رات میں بھی آکسیجن دیتا ہے. آپ کے کمرے میں ہوگا نا, یہ آپ کی نیند بڑی پرسکون ہوگی. تو جس طرح کا اس کا نام ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ بچیاں نو ڈانگ مارتا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. رویوں کی کہیں بات چل رہی ہے, میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں صدر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے. ہم نے الحمدللہ, آپ جہاں ریگل چوک پہ دیں گے تو 8-8 فٹ کے میرے پودے ہو چکے ہیں, ہم نے وہاں پچھلے سال لگائے تھے, پچھلے سال. لیکن میں جب وہاں دکانداروں کے پاس گیا کہ جی میں یہاں آپ کی دکان کے آگے, جو ان کے باپ کی جگہ نہیں ہے, لیٹ می کلیئر دیٹ, جو ان کے باپ کی جگہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے مجھے اتنا روڈلی منع کیا, نہیں جی یہاں پودا نہیں لگانا, ہم نے تو پہلے والا بھی پودا بڑی مشکلوں سے. یہ ظالموں نے قتل کیے ہیں, انسان کا ہی قتل نہیں ہوتا, درخت کا قتل بھی قتل ہے انسان کے برابر. میرے صدر میں مجھے بچپن سے یاد ہے, I am now 50 years old, مجھے بچپن سے یاد ہے یہاں پورے بنچ روڈ تک چھایا بنی ہوتی تھی درختوں کی. یہ دکاندار ظالموں نے ان کی جڑوں میں تیزاب ڈال کے, آج بھی میں آپ کو 2 درخت صدر میں دکھا سکتا ہوں جو سوکھے ہوئے تنے ہیں, کسی نے ان کے خلاف کام نہیں کیا. میں نے کہا مجھے یہاں درخت لگانے ہیں, نہیں جی ہم نہیں لگانے دیں گے. کیوں جی, یہ درخت چھپا دے تھا ہماری دکان کو. ولا حول ولا قوت الا باللہ. رزق کا تو ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے, اللہ تمہیں رزق دے گا, یہ پودا تمہارا رزق روک دے گا. اتنے تو ہمارے ایمان کمزور ہیں. میں گھر سے التجا کرنا چاہوں گا, میں ہماری کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب عرفان صاحب سے, محمد رضوان صاحب نے, میں نے کہا تھا مجھے لیٹر دیں, میں تھانے میں جمع کراؤں, میں یہاں پودے لگانا چاہتا ہوں. نہ ادھر سے کوئی ابھی تک لیٹر ملا مجھے, نہ تھانے والے میری کوئی مدد کر رہے ہیں. جب پلانٹیشن ہوئی تھی میں نے ان تھانے والوں کو الحمدللہ پودے پرووائڈ کیے تھے, ان کو کھڑے کر کے میں نے ان کی تصاویر بنوائی تھی, چل یار کسی طرح پودے لگے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے, تھانے میں بھی ہم نے پریڈی تھانے میں لگایا, درخت بن گیا ماشاءاللہ, وہ درخت ہی درخت بن گئے. اس کے باہر انہوں نے پھر بند کر دیا.
تو پودے نکال دیے, وجہ کیوں؟ وہاں یہ لوگ گاڑیاں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں جس کے ان کو پیسے ملتے ہیں, جگہ نہیں بنتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, شہاد عرض کر رہا ہوں, خیریت سے ہیں؟ شہاد صاحب میں بالکل خیریت سے ہوں, وعلیکم السلام. آپ بتائیں, آپ خیریت سے؟ دونوں مہمان اتنے ماشاءاللہ بڑی ہستی ہیں یہ لوگ کہ جو اس کی درخت کے بارے میں بتا رہے ہیں. مسئلہ یہاں فہیم بھائی درخت لگانا نہ لگانا دنیا نہیں ہے. ہمارے یہاں بچوں کو مونٹیسری سے لے کے اور کلاس 5 تک صرف یہ تعلیم دیں, ایک سبجیکٹ بڑھا دیں کہ پودے کیسے لگانا اور ادب کیسے سیکھنا ہے. درخت 2 کام سکھاتا ہے, درخت آپ کو اخلاق بھی سکھاتا ہے اور درخت آپ کو جتنے آپ نے اس کے فوائد بتائے وہ سب بھی کرتا ہے. جی ہاں, احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ نے دوسری بات یہ کہ آپ کے یہاں جتنے, میں کہتا ہوں جتنی مساجد ہیں, جتنے اس طرح کے درسگاہیں, اس میں خطبے میں شامل کروا دیں ہر جمعے کو, بھائی 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے درخت کے متعلق بیان کریں, لازمی کریں, یہ بھی ایک جز بنوا دیں تو اس سے بھی. اور تیسری بات جو انہوں نے صحیح کہا کہ وہ نیم کا درخت لگا دیا, اس کے نیچے فرق ہے, تو کم سے کم گورنمنٹ یہ بتائے کہ یہ علاقے یہ جگہ چوز کر دی گئی شہر میں. گاؤں دیہات میں تو نہیں کر پا سکتے لیکن شہروں میں تو کم سے کم کرتے ہیں. اب بجلی کے پول کے نیچے ایسا یہ بھی درخت لگاتے ہیں کہ یا تو درخت کاٹنا پڑ جاتا ہے یا تار گرنے پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو موٹیویشن کی ضرورت ہے. اور ہماری یہ مونٹیسری سے میں کہتا ہوں اور پرائمری تک ایک سبجیکٹ رکھیں کہ اس میں پاس ہونا لازمی ہے بیٹا, اور اس کا یہ ہے اس کی پڑھائی کرائیں اس میں. اسی طرح عالم حضرات, اب آپ جیسے لوگ ہیں, آپ سیلیبریٹی آپ ہیں, میں آٹوگراف ضرور دوں گا, لیکن بیٹا تم وعدہ کرو درخت لگاؤ گے. یہ سب آپ لوگ پرماننٹ سب کریں گے انشاءاللہ. پاکستان میں جگہ جگہ یہ سب پھول پودے ہوں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ شہاد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, اچھی بات کیا آپ نے. اچھا جی, رویوں کے حساب سے انہوں نے تو یہ بتایا, آپ بتائیے ذرا کہ لوگ کس حد تک ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کام ہے صبر والا, جو باغبانی کا کام ہے نا, جو گارڈننگ کا کام, یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کچھ کام کیا اور آپ نے بڑی ایکسائٹمنٹ گئے, بڑا یار میری درخت لگانے, فوراً گئے جناب کے سارے کام چھوڑ کے جا کے پودے لے کے آئیں اور اب آپ ایسے کر کے بیٹھ جائیں کہ ابھی بڑے کیوں نہیں ہو رہے. تو یہ اس کو تو وقت لگتا ہے, آپ کو روزانہ آپ کو جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے, اور کئی سال بعد جا کے وہ جوان ہوتے ہیں. تو لوگوں کے خیر کیا رویے ہوتے ہیں, ذرا کیا کیا ایکسپیرینس کیا آپ نے, آپ بھی شیئر کیجئے. سر ہم تو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہمیں شجرکاری کا کام سٹارٹ کیے ہوئے, اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست شامل ہوئے, کچھ چلے گئے, کچھ آگے پیچھے ہو گئے. لیکن ایک چیز میں نے آبزرو کری کہ کوئی بھی کام شہر کراچی میں کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور مطلب ہر چیز کے لیے پرمیشنز ہوتی ہیں, جگہ کا دیکھنا, پھر وہاں پہ وہ موٹیویٹ کرنا, تو بڑا ایک یہ پورا ایک میکینزم ہوتا ہے پورا نا. اگر میں ایک پلان کروں, ہم نے, کیونکہ آپ کو ایک بات سے بتانا چلوں کہ سندھ پولیس کے اندر شجرکاری مہم کا آغاز ہوا تھا, آپ کو یاد ہو شاید, اجمل صاحب تھے اس وقت آپ کے آئی جی سندھ, تو وہ بھی شرف ہم کو جاتا ہے. اچھا, وہاں پہ گلشن اقبال کے تھانے میں ایک ایس ایچ او صاحب تھے, اخلاق صاحب. تو اخلاق صاحب, ہم ان سے پرمیشن لینے گئے تھے شان پارک میں پلانٹیشن کی, جو امام بارگاہ کے پیچھے بلاک 5 میں جہاں قبضہ ہوا تھا. تو اہل محلہ اور یو سی کے ساتھ مل کے ہم نے وہ قبضہ ختم کروایا, نہ صرف قبضہ ختم کروایا, وہاں پہ پلانٹیشن کروائی. تو ڈی ایم سی ایسٹ کے محیط انور صاحب نے کہا کہ اگر یہ صحیح طریقے سے یہاں چل گئے پودے اور یہ درخت بن گئے, مطلب صحیح سروائیو کر گئے, تو ہم پھر یہاں پہ پارک بنائیں گے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ سروائیو کریں گے. کہہ لیں کیسے کریں گے یار, میں نے بھی تو ایسے نہیں بولا, یہ تو سارے باؤنڈری ہے ہی نہیں اس کی, صحیح ہے. تو میں نے کہا سر یہ لوگ موٹیویٹ ہے, اور جہاں عوام موٹیویٹ ہو جائے نا, وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اللہ ہی بس ہے. پھر صحیح ہے. شاہ صاحب, بچوں کے بیچ کیا جذبہ ہے, آپ اسکول کے بچے جو ہیں, جیسے وہ شہاد صاحب بتا رہے تھے نا, مونٹیسری سے ہی کام شروع کرنا چاہیے, یہ واقعی ہنگامی بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے. اور اس کا, اور جس طرح تعلیمی نظام کی بات کرنے والے, اور یہ سارا تعلیمی نظام کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, اس میں سلیبس کو تبدیلیوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, اس میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے, اور یہ پریکٹیکلی ہر بچے سے کام کروایا جانا چاہیے. تو ابھی فی الحال بچوں کے بیچ میں کیا جذبہ؟ گراس روٹ لیول پہ یہی کام ہوگا کہ آپ کو مونٹیسری سے ہی بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہر اسکول میں جگہ ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے پاٹس
ان کو مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے بچپن میں جب میں کلاس 2 میں تھا شاید, مٹر ہمیں وہ بین و دالیں مٹر کاٹن میں رکھ کے جو اگانا سکھایا جاتا تھا. اس وقت ہمیں پتا چلتا تھا 2-3 دن کے اندر اس کی ایک جڑ نکلتی ہے, وہ روٹ اس کے اندر روٹ بناتی ہے, جگہ بناتی ہے, پھر اس کے بعد وہ پتی نکلتی ہے, اس طرح کر کے. یعنی ایک نازک سا پودا جب ایک بچہ دیکھتا ہے نا تو بچے کے جذبات بھی نازک ہوتے ہیں. تو جیسے وہ کہتا ہے مجھے احساس اور توجہ کی ضرورت ہے, اس پودے کو بھی احساس اور توجہ کی ضرورت ہے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ درخت پودے ہمیں اخلاقیات سکھاتے ہیں, رویے سکھاتے ہیں, تو یہ بچوں کے اندر ہمیں, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بہت اچھی. اور علماء کو خاص طور پہ جمعہ کے بیانات, الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں, بلکہ ہمارا ایک گرین ڈائری ایکسپریس وے کا انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوا, کام کر رہے ہیں, ابھی تک ہو نہیں تھا وہاں بدقسمتی سے کام, کہ ابھی تک گورنمنٹ کے ہی ہمارے KMC والوں نے اس پہ ابھی تک اجازت ہی نہیں تھی. ہمیں ہر علماء کرام کو ہمیں ایک ایسا, میں انشاءاللہ العظیم میں نے تیار کیا ہوا ہے, مٹیریل دینا چاہیے. ہر جمعہ نہیں, 2 جمعے چھوڑ کے, 3 جمعے چھوڑ کے, ہر چوتھے جمعے 1-2 سے 3 منٹ کا ایک حدیث ایسی بیان کر دے کہ جناب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر یہ فائدہ, یہ صدقہ جاریہ ہے, یہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کو انشاءاللہ نجات دلا سکتا ہے. تو جہاں بہت سارے صدقے جاریہ, بہت سارے کام کرتے ہیں, جب یہ روزانہ دوسرے تیسرے جمعے جب ہم جمعے میں خطیب صاحب کے منہ سے سنتے نا تو وہ بات ضرور اثر کرتی ہے. جیسے ہم نے کہا نا, ہم لوگ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں نہیں, مولوی ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں. دیکھ لیں آپ ابھی بڑے بڑے جلسے اور روڈ بلاک, اور کون لے کر آیا سڑکوں پہ پبلک کو؟ مولوی لایا, بلے اس کو کون مولوی کہلاتا ہے. پہلے بھی طاہر القادری صاحب لے گئے, پہلے طاہر القادری صاحب لے کر آ گئے, عمران خان صاحب نے عمران خان بھی مولوی اگر آپ غور کریں تو. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو ہمیں یہ گراس روٹ لیول پہ کام کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے باقاعدہ بیٹھیں, علماء کرام کو لائیں, وہ بولے جی آپ اس کے اوپر ہمیں حدیثیں دیں, قرآن کی آیتیں دیں. آپ کو قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بالکل وافر مقدار میں ملیں گے, اور اس کو آپ نصاب کا حصہ بنائیں, چھوٹا سا کوئی کتابچہ بنا کر کے اس کو نصاب میں ڈالیں. بالکل صحیح. اچھا عمران صاحب یہ بتائیے کہ اس شجرکاری کا جو آپ مطلب ایک کام کر رہے ہیں, اور یہ اس مہم کو جس انداز سے آپ لے کے چل رہے ہیں, اس میں ڈونیشنز وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہیں, یہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں, اور کس حد تک فنڈز ہوتے ہیں اس میں؟ سر دیکھیں, زیادہ تر تو ابھی ہم نے جو اسمارٹ اربن فارسٹ پہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کو شاید پتا ہو, کراچی شہر کے اندر, تو اس کے اندر جتنا بھی فنڈ لگا ہے وہ فرینڈز اینڈ فیملی کا فنڈ ہے. فرینڈز اینڈ فیملی کا فنڈ ہے. کچھ NGOs ہمارے ساتھ شامل ہوئی جنہوں نے کولیبریٹ کیا ہمارے ساتھ. فنڈز کس کام کے لیے چاہیے پہلے تو یہ بتائیں. سر دیکھیں, وہاں پہ اب ہمیں ایک تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے چاہیے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹرانسپورٹیشن ظاہر سی بات ہے یوز ہوگی, پلانٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہوگی نا سر. ٹھیک ہے, لیبر آ رہی ہے جا رہی ہے, اس کی بھی ٹرانسپورٹیشن ہوگی. اب مٹی منگانی ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے. صحیح ہے, اس مد میں ہمیں چاہیے. پلس وہاں پہ ہم نے کچھ ایکسپینس کرنے ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی کی لائن بچھانی ہے. صحیح ہے سر, پانی کی لائن تک بچھانی پڑتی ہے. جی جی, پانی کی لائن تک بچھائی ہے سر, موٹریں لگانی پڑتی ہیں, یہ بہت بڑا بورنگ تک کروانی پڑتی ہے, پانی ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے, مٹی ٹیسٹ کروانی پڑتی ہے. پانی نکلتا ہے نیچے سے؟ نہیں سر, کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ ہم پانی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہاں کا TTS ہوتا ہے بیسیکلی پانی کا. اگر وہ TTS اتنا ہو کہ وہ قابل مطلب اس سے آپ پانی مطلب پودے لگا سکیں تو پھر ہم وہ پانی یوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم نے 1000 فٹ لائن بچھائی ہے اس اسمارٹ اربن فارسٹ پروجیکٹ کے لیے, 1 انچ کی. اس کے اندر براس کی فٹنگ لگائی ہے, والز لگائے, GI کی فٹنگ لگائی ہے, پلمبر یوز کیا ہے, پلمبر کی مزدوری دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ایکسپینس ہوتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اسے مینٹین رکھنے کے لیے بھی مینٹین رکھنے کے لیے بھی ایک بندہ رکھنا پڑتا ہے. لیکن ابھی ہم خود اپنا ٹائم, قیمتی ٹائم میں ہے. میرے کو چیئرمین صاحب ہیں کلیم عمر صاحب, ابھی شاید آپ ان سے ملاقات بھی ہو, تو وہ ہم نازم باز سے جو ہے نا وہ آتے ہیں گلشن اقبال پانی ڈالنے کے لیے. پھر میں اگر وہاں موجود ہوتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ پہنچ جاتا ہوں, تو ہم خود ان کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں. پھر وہاں کے جو بندے ہیں خود وہاں پہ جو رہتے ہیں, پھر وہ لوگ کہنے کا مقصد ہے کہ پانی بہت ضروری ہے نا. آپ میرا اگر فیس بک پیج چیک کریں تو ہم پانی پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. فیس بک پیج کیا آپ کا؟ اسمارٹ اربن فارسٹ کے نام سے, فیس بک اربن فارسٹ کے نام سے. ٹھیک ہے. اچھا, تو کراچی میں آپ کو ابھی لوگوں کو, کیونکہ کراچی میں کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں کہیں بھی, جب تک اس جگہ کے لوگ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں آپ کام نہیں کر سکتے. بالکل, آپ اکیلے جو آپ صرف ایک حد تک ہی کام کریں گے. تو جو آپ کے خواب, جو ٹارگٹس بنے ہوئے ہیں نا, جو ہدف ہے آپ کا, اس کو عبور کرنے کے لیے لوگ چاہیے آپ کو. تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کس اسٹرینتھ میں, کس کیپیسٹی میں وہ آپ کے ساتھ آئیں, آپ کے ساتھ نہ آئیں, ویسے بھی اس مہم پہ کام کریں تو کیسے کریں, یہ تھوڑا سا شارٹ بتا دیجیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جتنی NGOs یہاں پہ کام کر رہی ہیں پلانٹیشنز ریلیٹڈ,
ان میں سے دیکھیں کہ کون کیا کام کر چکا ہے, پہلے اس کی ڈیٹیل لے لیں نا آپ. ہر چیز کو, کوئی بھی چیز آپ کوئی چیز لینے آ رہی ہے, مجھے ایک گلاس چاہیے, تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں کا بنا ہے, کس طریقے سے. تو مطلب ایک اچھی طرح تصدیق کر لیں اس کی اور مطمئن ہو جائیں, پھر ان کے ساتھ آپ کولیبریٹ کریں, صحیح, ان کی مدد کریں جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. والنٹریلی آپ جا کے کام کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, کریں. آپ ان کی پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں, کریں, ٹھیک ہے. مطلب جو بھی ایسا بندہ فزیکلی آپ کو فزیکل بھی کر سکتے ہیں آپ, کہ آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, پودے ڈونیٹ کر دیں, پودے ڈونیٹ کر دیں. کوئی سامان چاہیے ان سے پوچھ لیں آپ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ وہ کام کرا دیں ان کے لیے. صحیح 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 صحیح. صرف اتنا کام کریں جب وہ گرمی میں آ کر کے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اپنے گھر سے لا کے پانی ضرور پلائیں. بس بس, سبحان اللہ. بہت اچھا سر, تھینک یو سو مچ شہریار صاحب. آپ کا بھی عمران صاحب بہت شکریہ. ایک پہلا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں, اور دوسرا شکریہ کہ آپ پودے لگا رہے ہیں ہم سب کے لیے. تھینک یو سو مچ. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایک دوسرے موضوع پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان موجود ہوں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آپ سے ابھی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج جمعۃ المبارک ہے, اور جمعۃ المبارک پروگرام کا دوسرا حصہ وہ وقف ہوتا ہے استخارہ کے حوالے سے اور روحانی اور شرعی مسائل کی رہنمائی کے حوالے سے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں ہر جمعے کی طرح جو مہمان, حضرت بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے شجرکاری کے حوالے سے, اور جمعہ کا دن ہے تو صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا. تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بیان کیجئے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دو باتیں کر لینی چاہیے. ایک تو شجرکاری کی جو اہمیت ہے نا, اس کی تو اس کے بارے میں تو کئی احادیث کریمہ ہے, بلکہ یہاں تک بتا دیا گیا کہ اگر قیامت قائم ہو جائے, یعنی اس کی اہمیت کی حیثیت واضح کی گئی کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اس وقت پودا لگا دو. اچھا, وہ سارا کچھ چھوڑ کے پودا لگا دو, اور پھر اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو تو اس کو بھی اس وقت بو دو. یعنی یہ ہے شجرکاری کی اہمیت. اور ہم دیکھیں تو یہ ہماری زندگیاں ہیں اس میں, اور اس کا اللہ تعالیٰ کے رسول کے فرمان سے, صلی اللہ علیہ وسلم سے کے فرمان سے اس کو صدقہ جاریہ کہا گیا. جیسے کہ کنواں کھدوانا, مسجد بنانا, مسافر خانہ بنانا, سڑک بنانا, یہ سارے کام جب صدقہ جاریہ, تو اس کو بھی صدقہ جاریہ کہا گیا. تو پتہ چلا کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو پامال نہ کیا جائے. ہمارے یہاں الحمدللہ سیلانی ویلفیئر کے پاس ایک بہت بڑا شعبہ ہے شجرکاری کا, ہم بہت بڑا کام اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم پودا لگائیں تو اس کو پانی دیں. دیکھیں یہ جاندار ہے, اب لگاتے جائیں, رسم پوری کرتے جائیں, لگاتے جائیں رسم کو, پھر سوکھتے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں باقاعدہ سرکار کے پاس بے تحاشا اس کے لیے مطلب یعنی کہ بجٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ بجٹ سارا کا سارا لوگوں جیب میں چلا جاتا ہے, کیونکہ اس پہ پیٹرول لگتا ہے. تو پیٹرول مطلب یعنی کہ وہ کیوں دیں, وہ بس وہ لکھ دے رہے کہ ہماری آج 50 گاڑیاں گئیں. یعنی اب تو المیہ تو یہ ہے کہ سرکار کا پیسے ہی نہیں. ابھی جب ڈینگی کا معاملہ آیا تو ڈینگی جیسا خطرناک کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی, جا رہی ہیں روزانہ, تو ان کے پاس پیٹرول ہی نہیں تھا. سیلانی کے ملینز روپے چلے گئے اس پہ پیٹرول پہ, ہم نے خرچ کیے کیونکہ ان کے پاس پیٹرول ہی نہیں تھا. یعنی کہ اس دوا کے اسپرے دوا بھی نہیں, پیٹرول بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. یعنی بالکل یہ خالی ہیں, ان کے کچھ بھی نہیں ہے. سندھ حکومت تو ایسی جیسا اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ معاف کرے, تو یہ پانی کے لیے باقاعدہ بے تحاشا گاڑیاں ہیں, پیٹرول کے بجٹ ہوتے ہیں, سب کھا جاتے ہیں. صحیح. اچھا, جب شجرکاری کی بات کر رہے ہیں ہم, صدقہ جاریہ کی بات کی, تو اگر درخت لگانا ایک بڑا افضل کام ہے, ثواب کا کام ہے, اور اس کے بارے میں حکم ہے, تو جو درخت کاٹتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا, اس میں جہاں بہت ساری نصیحتیں کی, قیامت تک کی نصیحت ہے نا, اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ درختوں کو مت کاٹنا. یعنی اب سوچیں پیارے آقا کا درختوں سے کتنا پیار ہے, کہ جو آخری خطبہ تھا حج کا, اس میں پیارے آقا نے جہاں کروڑوں اربوں خربوں خوبیاں اس میں ہے, خوبی کو انتہا نہیں, سمندر ہے نا, بے شک بے شک, اس میں یہ بات بھی ہے کہ درختوں کو مت کاٹنا.
اور درخت لگانا سنت بھی ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے. بالکل لگائے. سلمان فارسی کا درخت آج تک, جب تک یہ سعودی حکومت جو مطلب یعنی کہ ہر تبرکات کو شرک سمجھتی ہے, جب تک ان کا وجود نہیں تھا تب تک تو اس سے لوگ مطلب یعنی کہ جو ہے وہ پھل کھاتے تھے, بلکہ اس کے ابتدائی دور میں بھی پھل کھاتے تھے. میرے نانا کے زمانے جو گئے تھے آج سے 50-60 سال پہلے, تو ان کے وقت موجود تھے درخت. اچھا, دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ جو کہ حادثات ہوتے ہیں نا, حادثات, ہمارے آقا کے فرمان سے یہ بات واضح ہے کہ ان سے بچنے کا پورا نظام میرے نبی نے دے دیا ہے. اچھا, ایک تو سب سے آسان طریقہ جو ہر بچہ کر سکتا ہے وہ ہے گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھ لیتا ہے جو بندہ بسم اللہ توکلت علی اللہ, اے اللہ میں نے تیرے نام لے کر تجھ پر بھروسہ کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اتنا پڑھ لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب یہ شخص محفوظ ہو گیا. صحیح. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان, جن کا بھی 25 تاریخ کو عرس گزرا ہے, 101 عرس, آپ نے جب پہلا حج کیا تھا 22 سال کی عمر میں, 21 سال کی عمر میں, تو سمندری جہاز تھا, تو وہ جہاز جو ہے وہ بھارت سے وہ گئے تھے, بریلی سے گئے تھے. صحیح. تو جہاز جو ہے وہ بالکل منجدھار میں آ گیا. ٹھیک ہے. ایک دن گزرا, دوسرا دن, تیسرا دن جو ہوا تو لوگوں نے سب نے کفن پہن لیے. صحیح. سب امام اہل سنت کے والدین نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو تو کوئی خوف نہیں ہے, تو اس سے ایسی کوئی باتیں ہی ہوئی ہوں گی, تو کہا قسم خدا کی یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. اللہ اکبر, اتنی بڑی قسم خدا کی یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. یقین. پھر الحمدللہ جہاز نہیں ڈوبا, تو کہا گیا کہ آخر اتنی بڑی بات کیسے کر دی تم نے؟ کہا مجھے میرے نبی پر یقین ہے. میرے نبی نے فرمایا جب بندہ دریا سفر پر کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے جو سفر کی دعا ہے دریا سفر کی, وہ سفر اس کا خیر سے گزر جاتا ہے. میرے آقا نے کہہ دیا زمین و آسمان ایک ہو جائیں, بات آقا کی بدل نہیں سکتی. سبحان اللہ. اچھا, پھر والدہ نے پھر کہا اب حج کے لیے مت جاؤ گے. 31 سال تک حج کے لیے پھر دوبارہ نہیں گئے اس خوف سے. والدہ کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ 31 سال تک پھر حج کے لیے دوبارہ نہیں جا سکے. پھر 31 سال کے بعد دوبارہ گئے, تو پتہ چلا کہ یقین, حدیث پاک میں یقین پورا کا پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے. تو ہونا ہی چاہیے کہ آدمی جو ہے یہ ذہن بنا لے کہ مجھے ہر کام میں دعا کرنی ہے. پانی پینے کی دعا بسم اللہ, کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ, کپڑے پہننے کی دعا بسم اللہ شریف. تو اس طرح سفر کی دعا ہے, اگر سفر کی دعا پڑھ لے اور یقین ہو کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں سے کیا سوال لے کے آئے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں ایک تو بہت مشکور کا اور آپ کے اب تک چینل کا, اور جناب بشیر فاروقی صاحب بیٹھے ہیں. یہ جمعرات جمعہ جو پروگرام ہوتا ہے, جو میری مسز ہیں جو یہ بتاتے ہیں ان پہ وہ عمل کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فائدہ ہے. مگر مجھے ایک ریکویسٹ یہ تھی آپ سے کہ میری جو بیٹی ہوئی تھی آج سے کچھ 6 سال پہلے, سکینہ زہرا نام ہے اس کا, اس کے بعد سے میری مسز کا گلا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہو رہا, آواز صحیح نہیں ہو رہی. حالانکہ نماز وماز سب پڑھتی ہیں, آواز صحیح نہیں ہو رہی ان کی. ٹھیک ہے, آپ کی استخارہ کروا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, نام پوچھنا ہوگا ہمیں. قمر جہاں نام ہے ان کا, اور ان کی والدہ کا نام ہے انیس جہاں. ٹھیک ہو گیا. آپ پروگرام دیکھیے تو انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ہی وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو بھی اور مولانا صاحب کو بھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, آپ ان حادثات سے بچنے کے حوالے سے آپ نے ایک تو دعا بتائی, آیت الکرسی, وہ تو ہم سب واقف ہیں اس سے, تو اس کے بھی اتنے ہی فوائد ہیں. وہ تو کمال ہے بھائی, لیکن یہ ایک الگ بات میں نے کہی نا کہ سفر کی دعا. اچھا, سفر کی دعا. تو یہ سفر کی دعا جیسے ہم سفر پر جیسے ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں, جی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا, وہ جو دعا ہے دریا کی بسم اللہ مجرہا والی دعا. صحیح. تو ویسے آیت الکرسی کا تو کیا کہنا, وہ تو کمال ہے, کمال. شیلڈ ہے وہ, تو وہ حصار ہے, پورا حصار ہے. بلکہ وہ تو وہ حدیث پاک تو یہ آتا ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھ لی رات کو وہ تو محفوظ رہے گا, اس کے پڑوسی محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی بھی جا سکتی ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ زلزلے کے واقعات عام طور راتوں میں ہوتے ہیں. زلزلے کے واقعات راتوں میں ہوتے ہیں عام طور پر, اب دیکھو اگر راتوں میں ہوتے ہیں تو اگر آیت الکرسی پڑھنے کے لوگ عادی ہو جائے تو پھر یقیناً یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. اصل میں دعا مومن کا ہتھیار ہے, اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا بس, یعنی آپ کا ویپن موجود ہے آپ استعمال نہیں کر رہے.
اچھا دعا کے لیے یقین کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ جب میں نے آپ کو پہلے عرض کی نا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں صبر آدھا ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے. تو آپ دیکھیں یقین ہو کہ یہ دعا سے فائدہ ہوگا تو فائدہ ہوگا. دیکھیں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے زہر دیا, بتا کے زہر دیا کہ زہر ہے, آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی, کھا لیا, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ یقین تو ہے نا, یقین ہم تو بالکل محروم ہوں گے یقین سے. اب میں نے دعا کر لی ہے, اب میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا, اب جو بھی ہوگا وہ صحیح ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ ہمارے خواجہ محمود الدین سیلانی علیہ رحمۃ الرحمان, ان کو زہر دیا گیا تھا. اچھا 300 سال پرانی بات ہے. تو آپ نے زہر پی لیا پتہ ہوتے بھی, پھر کہا دیکھو میری عمر میں بھی 4 سال باقی تھے, میری عمر میں بھی 4 سال باقی تھے. اچھا لیکن تقدیر معلق میں باقی تھے, مبرم تقدیر معلق پر سبقت کر گئی, اس نے پی لیا. یہ بڑے اندر کی بات ہے, ہر ایک نہیں سمجھ سکتا اس بات کو. تقدیر کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں بھی شامل کریں گے ہم. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں فرزانہ بول رہی ہوں. میرے شوہر کا کام نہیں ہوتا, مجھے ذرا پوچھنا تھا کہ کیا ہے مسئلہ. ٹھیک ہے فرزانہ صاحبہ, شوہر کا نام بتائیے گا. سید محمد وسیم. مسعود جی سید محمد وسیم. ٹھیک ہے. اچھا کاروبار کے حوالے سے, کام وام کے حوالے سے آپ نے استخارہ کروانا ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ پروگرام دیکھیے, ہم وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو پھر اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ. اچھا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جلدی جلدی میں نماز ادا کر کے اور مسجد سے جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں, دعا اور وہ جو تسبیح وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کبھی کبھی کرتے. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے اور یہ کتنا لازمی ہے؟ ٹھیک تو ہے ہی نہیں نا, اس کو ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے, بلکہ محروم ہی ہے. اچھا ایک واقعہ ملتا ہے, ایک شخص جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتا تھا, آدھی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, بس ایک ہی دعا. یہ دعا آدھی ہے, پوری نہیں ہے. اب پوری دعا میں آپ بتاؤں کیا ہے. اچھا جب اس کا انتقال ہوا نا تو انتقال اس کا جل کر ہوا, تو کسی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی کہ میرا ایمان میں خاتمہ ہوا. مجھ سے کہا گیا کہ بندے تو نے دعا کی تھی کہ ایمان میں خاتمہ ہو, تو تجھے ایمان میں خاتمہ تو دے دیا گیا, اگر تجھے دعا کرتا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو تو جلے بغیر تو دنیا سے جاتا اور ایمان سلامت رہتا. اسی لیے آقا فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے بڑی دعا عافیت کی ہے. بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت مانگتا رہے, امن و سلامتی مانگتا رہے, کیونکہ اگر آپ کچھ بھی کریں گے, عبادتیں وغیرہ جو بھی کریں گے نیکیاں عافیت سے جڑی ہوئی ہیں. اگر عافیت نہیں ہوگی تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے, عافیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. جب بندہ بیماریوں میں, مصیبتوں میں, تنگیوں میں, تکلیفوں میں, حادثات میں ہوگا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو سب کے دل کے حال جانتا ہے. اگر کوئی پریشان ہے, رزق کی وجہ سے پریشان ہے, تو جس طرح ایک ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس کی بھوک کا ٹائم ہو گیا ہے, تو وہ تو اس کے روئے بغیر بھی اسے دودھ پلا دیتی ہے. تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کو پوری چیز وربلی ایکسپلین کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے, مگر اس کی کچھ سنتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اور مستر کی دعا میں اور زیادہ قبول کرتا ہوں. تو یہ ایک اللہ نے نظام بنایا. مستر یعنی پریشان, تکلیف, مستر دکھیارا. صحیح ہے. تو یہ قاعدہ ہے کہ بندے کو دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. ٹھیک ہے. بچہ اگر بھوکا ہو اور رو نہ رہا ہو تو ماں دودھ نہیں دیتی. ہاں صحیح ہے. تو مقصد کہنے کا ہے کہ کچھ مشیت عزدی بھی ہے. میرا اتنا ضرور ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا سے مطلب جوڑ کے رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. صحیح. اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اسے دعا کی جائے. یہ تعریف کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم, کہ دعا میں ہم تعریفی کلمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ بالکل وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ بہتر دعا تصور کی جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے اس بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور حضرت بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. استخارہ کے حوالے سے اور روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے. آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے کچھ ہمیں سوالات موصول ہوئے اور دوران وقفہ بھی ہم نے کچھ سوالات وہ لکھے ہیں اور وہ کچھ استخارہ کے حوالے سے سوالات ہیں وہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے. سب سے پہلے بشیر صاحب ہمیں اقبال صاحب کا فون آیا کراچی سے. انہوں نے ان کی اہلیہ قمر جہاں, انہوں نے کہا کہ 6 سال پہلے ان کی بیٹی پیدا ہوئی, 6-7 سال پہلے, اور اس کے بعد ان کی آواز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے, وہ خراب ہو گئی ہے. تو استخارہ کریے اور بتائیے کہ کیا ہے, اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ بتائیے. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے. یہ دعا ہمارے آقا مانگا کرتے تھے, اے اللہ زوال نعمت سے بچا اور عافیت کے چھن جانے سے بچا. آواز بھی انسان کی بڑی نعمت ہے نا. بے شک بے شک. اچھا جناب اعلیٰ, کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں ہے, اس بدس کا مسئلہ نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ آپ کی جو اہلیہ ہے وہ ویسے بھی وظائف پڑھتی رہتی ہے, ہمارے سن کے بھی نا, تو اچھا کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے. زوال نعمت کے لیے سے نجات کے لیے 731 مرتبہ یا خالقو یا خالقو یا خالق اللہ کا یہ نام کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے. کسی کا حسن چلا جائے, کسی کی صحت چلی جائے, کسی کی آواز چلی جائے, تو خالق جو ہے اس کے معنی بنانے والی ذات, پیدا کرنے والی, وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. تو یہ 731 مرتبہ پڑھیں یا خالقو. اور یہ اجتماعی طور پہ کہہ دیا میں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ یہ وظیفہ اس کام کا بڑا مؤثر رہے گا کہ کوئی بھی نعمت ہماری چلی جائے, اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے تو یہ بھی تو زوال نعمت ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یا خالقو 731 مرتبہ پڑھیں. بالکل صحیح. 731 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد روزانہ, ہر روز. اچھا, اس کے بعد فرزانہ صاحبہ کی کال آئی جن کے شوہر ہیں سید محمد مسعود, وہ ان کے کام کے حوالے سے پریشان تھے. جی کوئی وجہ تو نہیں ہے, البتہ 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آج یوم الجمعہ ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یوم الجمعہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, 30 دنیا کی 70 آخرت کی. ایک تو یہ کہ درود پاک زیادہ پڑھیں, اور دوسرا یہ کہ ناشتے کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ چاشت کی نماز ہوتی ہے. اس کی 12 رکعت ہے, اور کم از کم 2 رکعت ہی پڑھے تو بھی نماز مطلب چاشت کی نماز ادا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ناشتے کی نماز کب ہوتی ہے؟ جب مطلب جسے ہم کہتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. سورج نکل آنے کے بعد, مطلب دھوپ میں. تو اس میں 2 رکعت بھی پڑھ لے, تو جب دوسری رکعت کا سجدہ کرے, آخری 2 رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں نا, دوسری رکعت کا جو آخری سجدہ کرے تو سبحان ربی العظیم کے بعد, سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے سجدے میں ہی, یا وہابو یا وہابو یا وہابو. وہاب کے معنی سب کچھ عطا کرنے والا. صحیح. تو یہ جو چاشت کی نماز ہوتی ہے, جو فرض نماز نہیں ہے, اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز چاشت. اچھا, 2 رکعت نماز نفل. ٹھیک ہے, نماز نفل. اچھا, اس کے بعد ہمیں کال آئی منہ صاحبہ کی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے ہمنا, وہ اس کے کراچی کے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروانا چاہتی ہیں, اور بیٹی جو ہے وہ چڑچڑی بھی ہے, ذرا کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجئے ان کے لیے. اور انہوں نے اپنے بھائی دیور حمیل کے بارے میں پوچھا جن کی والدہ کا نام شگفتہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں مگر ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ابھی تک, تو کیا معاملات ہیں؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے. وجہ کچھ دونوں معاملات میں. ٹھیک ہے. یا رافعو, اے بلندی عطا فرمانے والا, یا رافعو یا رافعو. فجر کی نماز کے بعد 381 بار یا رافعو. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو تمنا ہے نا کہ میں اچھے اسکول میں پڑھاؤں, تو یہ تمنا بھی اور ہر اچھی تمنا کے لیے بڑا مؤثر ہوگا. یا رافعو 351. ٹھیک ہے, 351 دفعہ. اور بیٹی کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے گا, اس بارے میں کچھ انہوں نے استخارہ جو کہا تھا اس کا تو جواب یہ ہے کہ ان کا اس اسکول داخل کروانے کی اجازت ہے. اچھا, بہتر ہے. ٹھیک ہے, کروا دیا جائے, کوشش کی جائے. اچھا, پھر ہمیں کال موصول ہوئی. دیور کو میرے پاس بھیج دیں. ہاں سوری, دیور کو میرے پاس بھیج دیں. ٹھیک ہے. کیوں کراچی سے کال کی نا. جی 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 جی. تو ہم ویسے ان کا کوئی وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کچھ نسخے دے دیں گے تاکہ اس کی شادی ہو جائے انشاءاللہ. پھر بادر آباد. صحیح. پھر ہمیں انڈیا سے ایک کال آئی, محمد شاہد. تو ہمیں سن کے اچھا بھی لگا کہ انڈیا سے بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے. محمد شاہد صاحب کی کال تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی 3 خالائیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی, تو ان کے بارے میں استخارہ کرنا ہے. ماما ہیں, ان کا کاروبار جو ہے وہ نقصان میں ہے, اور جو
قرض ان کے اوپر آ چکا ہے وہ 1 کروڑ سے بھی زائد ہو چکا ہے. تو اس بارے میں بتائیے کہ کیا کسی نے کچھ عملیات کیے ہوئے ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی کاٹ کے بتائیں، ورنہ پڑھنے کا بتائیں. یہ انہوں نے پوچھا تھا. دیکھیں اس میں تو جو استخارے کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ان کا اشارہ یہ ہے کہ ان کے اوپر عملیات کیے ہوئے. اچھا. اور ان کا مسقط میں ماموں ہے، خالہ بھارت میں ہے. سمجھے؟ تو ٹھیک ہے، طریقہ تو یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی انہوں نے مجھے کہہ دیا، میں اللہ کی رحمت سے آج یہ کام کروں گا. لیکن یہ بہتر ہے کہ مجھے پاکستان خط لکھ دیں، سیلانی ویلفیئر، بہادر آباد، کراچی، پاکستان. ٹھیک ہے. دنیا جہاں سے مجھے خط لوگ بھیجتے ہیں، یہ بھی بھیج دیں خط، اور ہم بھی جواب بھجوا دیں گے انشاءاللہ. جہاں دنیا جہاں کو بھجواتے ہیں ان کو بھجوا دیں گے، تاکہ اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ شادی کے لیے بھی ہو جائے گا، قرض کے لیے بھی ہو جائے گا، اور کاروبار کے لیے بھی ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ابھی سن لیا انہوں نے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے. دوسرا یوم الجمعہ کا بڑا عظیم دن ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت جو ہے نا جمعۃ المبارکہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ہوئی ہے، اس لیے اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جب آدم علیہ السلام کی ولادت اس دن اس لمحے میں ہوئی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو پیارے آقا کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. صحیح ہے. اول آخر جو ہے نا وہ آپ نے تو مطلب یہ ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے بندہ جائے تو مسجد میں ہی رہے اگر بس میں ہو تو، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم کبھی کرتا ہی رہے، اور غروب بھی آپ وقت دعا مانگے. اور اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ کر مغرب عصر سے مغرب یہ پڑھتی رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور دعا مانگے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، وہ دعا لازمی قبول ہوگی. بات وہ یہ کہ یقین کی بات. بالکل صحیح ہوگا. ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کچھ اور سوالات بھی رہ چکے ہوں گے، اور ہمیں وقفے سے پہلے حمیرہ صاحبہ نے بھی کال کیا تھا عارف والا سے، تو آپ کا سوال ابھی باقی ہے جواب، تو وہ بھی ہم وقفے سے واپس آنے کے بعد دیں گے. تو دوستو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آپ دوستوں کے سوالات جو ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. آپ پروگرام میں کال کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ یہ نمبرز جو ہیں وہ بھی آئے ہیں، یہاں پہ آپ کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور پھر وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے ہم تو پھر آپ کے سوال کے جواب بھی ہم دیں گے. ہمیں وقفے سے پہلے جو سوالات موصول ہوئے تھے ان سے ایک حمیرہ صاحبہ نے ہمیں عارف والا سے کال کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں شادی کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے بتائیے، کیونکہ اگر بچی خود پریشان ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے ماں باپ وہ بھی اس حوالے سے بڑے پریشان ہوں گے. ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے استخارہ کیا، کیا اس حوالے سے اشارہ ملا؟ نہیں، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. البتہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قسمت کھل جائے اس کے لیے جو وظیفہ ہے وہ ہے یا فتاح ہو، یعنی اے رحمت کے دروازے کھولنے والے. صحیح. یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح. 489 489. ٹھیک ہے. اردو میں پڑھنا آتا ہے 499 99 سے پہلے 99 یہ بھی ہے 489. ٹھیک ہے. یہ اگر تو بچی ہر نماز میں پڑھے کو مشکل نہیں ہے، 5 منٹ لگیں گے. یا فتاح 489 ٹائم ہر نماز کے بعد مطلب یعنی کہ پڑھیں تو اللہ کے پیارے لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ اس سے قسمت کھل جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بعد ہمیں ایک کال موصول ہوئی فیصل آباد سے شہناز صاحبہ کی. شہناز صاحبہ جو ہیں وہ بھی بہت ساری خواتین کی طرح پریشان تھیں کہ رشتہ داروں نے انہیں چھوڑ دیا ہے. سارے رشتہ دار جو ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے. کاروبار شروع کیا تھا شاید اس وجہ سے ان کے اوپر نظر تھی، پھر کاروبار بھی ختم ہو گیا، اب کرائے پہ آ گئے ہیں. بہت سارے مالی پریشانیوں سے لے کے رشتہ داری کے مسائل تک انہیں صرف پریشانیوں کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. صحیح. تو ثواب کی نیت سے بہت زیادہ درود پاک پڑھیں. درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھیں، مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں، سکون سے پڑھیں. وضو کا ہونا لازمی ہے؟ وضو کا ہونا لازمی ہے اس کے لیے؟ وضو ہے تو نور اللہ نور، نہیں ہے تو بھی پڑھ سکتے، منع تو پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے پیارے آقا نے فرمایا صرف منافق ان سے نفرت کریں گے بس.
जो मोमिन है ना उनसे मोहब्बत करेंगे। ये हुजूर के अल्फाज है कि मुझ पर कसरत दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला मोमिनों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर देगा, मुनाफिक उससे मोहब्बत नहीं करेगा। अच्छा, ये जो मुनाफिकीन और हासदीन होते हैं, इनसे घबराने की जरूरत तो नहीं होती? दुआ मोमिन का हथियार है। हासिदीन हसद करते हैं तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, नुकसान अल्लाह के नबियों को नुकसान पहुंचाया है ना, वो अलग बात है कि अल्लाह ने बचा लिया। सही। तो आदमी के पास एक हथियार है कि अल्लाह से दुआ मांगता रहे कि अल्लाह हमें हासिदीन से बचा, जालिमीन से बचा, फासिकीन से बचा, मुनाफिकीन से बचा, दुआ मांगता रहे। और खामोखा भी एक बदगुमानी न करे कि मुझसे हसद करता है, ये भी बना है। अब बंदा समझ रहा है मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान थोड़ा सा एहसास से महरूमी का शिकार हो जाता है और फिर वो एहसास महरूमी से गुनाह में तब्दील करवा देती है, बदगुमान में आ जाता है। ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा हो तो बस एक आदमी ऐसा हस्सा हो जाता है कि यार ये मुझसे जलते हैं, यार ये मुझसे हसद करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अच्छा। ये बात ये भी है कि एक गरीब आदमी है, मिस्कीन है, कुछ है नहीं उसका, उससे क्यों लोग जलेंगे? उस पर क्या है? उस पर अंदर हसद तो मेरे आका फरमाते हैं कुल्लो ज़ी नेमतिन मासूदुन, जिसको नेमत मिलती है लोग उससे जलते हैं भाई, हसद उससे करते हैं। अब कुछ है ही नहीं, हसद तुमसे लोग करेंगे ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स और सवालात शामिल कर सकें, मगर वक्त का फिर हमें अंदाज़ा नहीं हो सका। तो जो लोग अभी भी सवालात जिनके बाकी हैं वो अगले जुमेरात और जुमे को 10 से 11 बजे के बीच में दोबारा से किस्मत आजमा सकते हैं। और बशीर साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि दुआ के साथ जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करें। हमारे पास तकरीबन कोई 2 मिनट के करीब जो है वक्त होगा। दोस्तों, फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतौफ़ील रहमतुल लिल आलमीन, बतौफ़ील उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही हमारी, हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की, हमारे वाबस्तगान की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने ईमान वाले आए, मौजूद आएंगे, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलख़ुसूस गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे पाकिस्तान में हादसा हुआ, इसमें जितने अहले ईमान दुनिया से चले गए, ऐ अल्लाह उनकी तो बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जितने ज़ख्मी, परवरदिगार उन्हें जल्द सेहतियाबी अता फरमा। इस तरह के हादसा से ऐ अल्लाह न सिर्फ हमारे वतन अजीज़ को बल्कि पूरी उम्मत को महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हमें ईमान की सलामती के साथ आफ़ियत की सलामती अता फरमा। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ और कामयाबी भी अता फरमा, भलाइयाँ भी अता फरमा। दुनिया आखिरत में अमन व चैन अता फरमा। परवरदिगार आलम बतक़ाज़ा बशर दम से जितने गुनाह हो गए, हम यौमुल जुमा में माह रबीउल नूर रबीउल अव्वल में तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं। इलाही हमारी माफ़ियाँ, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमें, हमारे अहल व अयाल को, अहल कश्मीर को, पूरी उम्मत के तमाम मुसलमानों को हर तरह के नुकसान से बचा ले। बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आस